عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور یکم محرم الحرام شریف کو آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ ایک تو آپ کا ذکر پاک ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی اگلے پیر شریف کو۔ پچھلے پیر شریف کو میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل بیان کیے تھے، اور آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کچھ ضروری گزارشات کروں گا۔ وقت بھی مختصر ہے، مختصر سے وقت میں اپنی جو ہے وہ بات کو ختم کروں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ خوش نصیب شہید ہیں کہ جن کو شہادت کی خبریں مصطفیٰ کریم نے قبل از وقت بھی ارشاد فرما دی تھی۔ یعنی آپ کی دور خلافت سے بھی پہلے سرکار دو جہاں نے اپنی ختم نبوت والی زبان سے فرمایا تھا کہ یہ میرا عثمان جو ہے یہ شہید کیا جائے گا، اور ایک فتنہ اٹھے گا، اس فتنے میں یہ میرا عثمان جو ہے وہ مظلوم شہید کیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کا 10واں سال تھا، تو آپ ایک نماز جنازہ کی امامت کروانے کے لیے آئے۔ تو جب نماز جنازہ کی امامت کے لیے آئے تو مصلی امامت پر تشریف لانے لگے، تو آپ وہ جو چارپائی پہ مرنے والا شخص تھا نا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اور حضرت عثمان غنی سے جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دی اس نے، اور اس نے سلام کیا اور کہنے لگا کہ اے پیارے عثمان، میں آپ کو یہ اطلاع دینے کے لیے اٹھا ہوں کہ آپ کی خلافت کے 2 سال باقی رہ چکے ہیں، اور ہر ضعیف کی زندگی تنگ ہونے والی ہے، کمزوروں کو طاقتور جو ہے وہ تنگ کریں گے۔ اور اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ اطلاع دینے کے لیے اٹھا ہوں کہ قصہ بحر عریس بھی پیش آنے والا ہے۔ ایک یہ اس نے بات کی اور اس نے آنکھیں بند کی اور پھر چارپائی پہ لیٹ گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی آپ کے لیے یہ ایک بڑی خبر تھی، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، لیکن پھر آپ یہ سوچتے رہے کہ یہ قصہ بحر عریس کیا ہے۔ تو یہ بحر جو ہے وہ کنویں کو کہتے ہیں، عریش جو ہے وہ اس جگہ کا نام تھا، تو یہ ایک کنواں تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے رہے کہ یہ قصہ بحر عریس کیا ہے۔ آپ کی انگلی مبارک میں ایک انگوٹھی تھی چاندی کی، اس انگوٹھی کو آپ سرکاری طور پر مہر کے طور پر استعمال کیا کرتے ہیں۔ یہ انگوٹھی دراصل نبیوں کے امام مدینے تاجدار آقا دو عالم علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس انگوٹھی کو انگوٹھی نبوت میں کئی سال رہنے کا موقع ملا۔ یہ جہاں پر بھی حضور آقا علیہ السلام بھی کوئی تحریر لکھتے، آپ جہاں پر مہر لگاتے تو وہاں پر چھپ جایا کرتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ انگوٹھی حضور آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئی، سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئی، سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کے بعد یہ انگوٹھی سیدنا عثمان غنی کے پاس پڑی۔ تو آپ یہ بحر عریس پر بیٹھے ہوئے تھے کنویں کے پٹیل پر، تو سرکار دو جہاں کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ سرکار اس چاندی کی انگوٹھی کو نا اپنی انگلی مبارک کے اندر جو گھمایا کرتے تھے، یا کبھی اتار لی کبھی پہن لی، کبھی اتار لی کبھی پہن لی۔ تو صحابہ سرکار دو جہاں کی ہر عادات کو، ہر سنت کو جو ہے وہ لاتے تھے۔ یعنی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ پر وضو کیا، اور وضو کر کے آپ مسکرائے۔ کسی نے کہا حضور مسکرائے کیوں ہیں؟ فرمایا میں نے ایک دفعہ نبیوں کے امام سرکار دو جہاں کو دیکھا تھا، سرکار بھی جہاں پر وضو کر کے مسکرائے تھے، میں نے کہا سرکار کی سنت جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا عثمان غنی بھی کنویں کے پاس بیٹھ کر انگوٹھی کو جو ہے وہ انگلی میں گھما رہے تھے، سرکار کی سنت سمجھتے ہوئے، کبھی اتارتے کبھی پہنتے تھے۔ تو وہ انگوٹھی جو تینہ پہ چھوٹ کر آپ سے کنویں کے اندر جا گری۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو اس انگوٹھی کو نکال کے دے گا تو میں اس سے بڑا بھاری جو ہے وہ انعام دوں گا۔ اب غوطہ خور آئے، بڑے بڑے ماہر بندے آئے، انہوں نے جو ہے حتیٰ کہ کنویں کا پانی سارا باہر نکالا، لیکن انگوٹھی نہ ملنی تھی نہ ملی۔
اب سیدنا عثمان غنی نے اس کے بعد ایک چاندی کی اور انگوٹھی بنوائی، اسے مور کے طور پر استعمال کرتے رہے، لیکن حضرات وہ نبی علیہ السلام کی انگوٹھی گم ہونے کے بعد ہی سیدنا عثمان غنی پہ جو ہے وہ فتنوں کا دروازے جو تھے وہ کھل گئے، سیدنا عثمان غنی کے امتحان کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اب آپ کی شہادت کا اصل جو سبب تھا نا وہ یہ بنا کہ عبداللہ بن سبا ایک شخص تھا، وہ ہے یہودی تھا لیکن اوپر سے جو ہے وہ مسلمان بن کے مسلمانوں کے جو ہے وہ سب میں آپ پہنچا، منافق تھا، وہ لبادہ اوڑھ کے مسلمانی کا وہ آپ پہنچا لیکن اندر سے وہ منافق تھا۔ اب اس نے کیا اس نے سب سے پہلے اس نے ایک تحریک چلائی، اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس نے جو تحریک چلائی مدینے کے اندر، کوفے کے اندر، بصرے کے اندر، حتیٰ کہ مصر تک پہنچ گیا اور ہزاروں لوگ اس کی تحریک کا حصہ بن گئے۔ اس نے کہا جی سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زیادہ شان ہے یا ہمارے آقا و مولا کی زیادہ شان ہے؟ سب نے کہا کہ بھئی سارے نبی مقتدی ہیں، ہمارے آقا دو عالم امام ہیں، لہذا اعلیٰ بھی ہمارے آقا ہے، اولا بھی ہمارے آقا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی اگر ہمارے نبی اعلیٰ اور افضل ہے تو پھر ہمارے نبی نے تو اب قیامت تک نہیں آنا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو قیامت کے قریب آنا ہے، یعنی لوگوں کو ایک رستہ دیا دین کے خلاف کھڑے ہونے کا، گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اور اس نے پھر جو ہے ایک اور بات کی، اس نے کہا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وسیع ہوتا ہے اور ہمارے نبی کے وسیع ہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا، حتیٰ کہ یہ بندہ علی المرتضیٰ کے بھی حق میں نہیں تھا، مولا کائنات کے بھی حق میں نہیں تھا، لیکن اس نے کہا جی ہر کسی کا کوئی نہ کوئی وسیع ہوتا ہے ہر نبی کا، تو ہمارے نبی کے وسیع مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے، تو وسیع کا حق جو ہے وہ خلافت ہے، تو معاذ اللہ عثمان غنی نے جو ہے وہ قبضہ کیا ہے۔ اب اس نے یہ بات کی، اب ہزاروں لوگ اس کی تحریک کا حصہ بنے، کچھ لوگ جو تھے وہ مصر کے آپ کے پاس پہنچے حضرت عثمان غنی، اور کچھ لوگ آپ کے وہ بھی خلاف ہوئے کہ جن کو آپ نے شریعت محمدیہ کے خلاف جنہوں نے کام کیے اور سیدنا عثمان غنی نے ان کو روکا، وہ بھی خلاف ہوئے۔ کچھ لوگ جو تھے وہ کبوتر جو ہے وہ اڑانا شروع کر دی، انہوں نے کبوتر بازی شروع کی، تو آپ نے انہیں روکا، کبوتروں کے جو ہے وہ پر کتروا دیے اور وہ بھی آپ کے خلاف ہوئے۔ اور کچھ حضرت عثمان غنی اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ اپنی جیب سے ان کی جو ہے وہ مدد کیا کرتے تھے، لوگوں نے کہا کہ یہ بیت المال سے جو ہے اپنے عزیز و اقربا کی مدد کرتے ہیں، تو وہ بھی لوگ خلاف ہوئے۔ کچھ لوگوں نے گلیل بازی شروع کر دی، حضرت عثمان غنی نے انہیں روکا اور ان کی گلیل جو تھی وہ توڑوا دی، وہ بھی حضرت عثمان غنی کے خلاف ہوئے۔ اب ادھر مصر کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمیں مصر کا گورنر آپ بدل کر دیں، حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ کسے گورنر بنائیں؟ انہوں نے کہا جی محمد بن ابی بکر کو بنائیں۔ یعنی دیکھیں آپس میں انہوں نے بندے بھی اس شخص کا نام لیا کہ جو آپ کا سب سے زیادہ قریب تھا، حضرت ابو بکر صدیق کا فرزند، تو کہا جی محمد بن ابی بکر کو بنا دیں۔ حضرت عثمان غنی نے جو خط لکھا اور فرمایا جاؤ محمد بن ابی بکر کو ساتھ لے جاؤ اور میں مصر کے گورنر کو جو ہے وہ معزول کرتا ہوں اور اس کی جگہ پر محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بناتا ہوں، اور جاؤ آج سے مصر کی گورنری جو ہے وہ محمد بن ابی بکر کے سپرد ہے۔ اب جب وہ لے کر چل پڑے خاطر، ادھر ایک مروان ایک شخص تھا جو منافق تھا، بدبخت تھا، اس نے کیا اس نے اونٹنی حضرت عثمان غنی کی لی، مور چوری حضرت عثمان غنی کی اور خط لکھ کر مور لگائی حضرت عثمان غنی کی، اونٹنی حضرت عثمان غنی کی لی اور غلام بھی حضرت عثمان غنی کا لیا اور لے کر پیچھے پیچھے جو ہے وہ بھیج دیا، اور غلام اسی رستے سے گیا جس رستے سے محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھیوں نے گزرنا تھا۔ جب وہ گزرے انہوں نے کہا یہ تو عثمان غنی کا غلام ہے، انہوں نے کہا بھائی کدھر جا رہے تم؟ انہوں نے کہا جی میں تو مصر جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا مصر تو ہم بھی جا رہے ہیں، تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں امیر المومنین کا خط لے کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے جب خط کھول کے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھی جیسے مصر میں پہنچے ان کے پاؤں بھی کاٹ دیے جائیں، ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں اور ان کو جو ہے تا عمر جو ہے وہ قید کر دیا جائے کہ واپس مدینے نہ پہنچ سکے۔ اب جب خط پڑھا تو سب کے سب حضرت عثمان غنی کے خلاف ہو گئے۔ جب حضرت عثمان غنی کے خلاف ہوئے اب واپس آئے، آ کر سیدنا عثمان غنی سے کہنے لگے
کہ اے امیر المومنین کے خط آپ نے لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے نہیں لکھا۔ انہوں نے کہا جی اونٹنی آپ کی؟ فرمایا میری۔ انہوں نے کہا جی غلام آپ کا؟ فرمایا میرا۔ انہوں نے کہا جی مور آپ کی؟ فرمایا میری۔ لیکن فرمایا قسم بخدا میں اس سعادت کا حصہ نہیں ہوں، میں نے محمد بن ابی بکر کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جیسے کہ عثمان غنی نے جب ارشاد فرمایا، اب کچھ لوگوں نے اس بات کو ہوا دی، انہوں نے کہا کہ عثمان تو اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی مور کہیں استعمال ہو رہی ہے، غلام کہیں پر استعمال ہو رہا ہے، اونٹنی کہاں پر استعمال ہو رہی ہے، لہذا اس وجہ سے اب یہ جو ہے بوڑھے ہو چکے ہیں، اب یہ خلافت کی ڈور سنبھالنے کے قابل نہیں رہے، لہذا ان کو جو ہے وہ خلافت اب چھوڑنی چاہیے۔ اب سرکار دو جہاں کا فرمان ایجاد تھا کہ عثمان اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اسے اتارنا چاہیں گے، لیکن عثمان تو نے اس قمیض کو اتارنا نہیں، وہ قمیض خلافت کی قمیض تھی۔ حضرات دیوکار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے پریشان رہنے لگ پڑے۔ بصرے اور مصر کے بہت سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مدینے میں آ پہنچے۔ جب مدینے میں آ پہنچے ادھر حضرت عثمان غنی جمعے کا دن آیا، حضرت عثمان غنی خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے مسجد نبوی میں جب آئے تو سرکار دو جہاں کے ممبر پر چڑھ کے حضرت عثمان غنی نے وہ عصا پکڑ کے، جس عصا کو پکڑ کے سرکار دو جہاں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اسی عصا کو پکڑ کے آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ حضرات دائیں طرف سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا عثمان بیٹھ جا، ہم نے نہ تیری تقریر سننی ہے نہ ہم نے تیرے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اے عثمان بیٹھ جا۔ حضرت عثمان غنی نے تقریر جو تھی وہ جاری رکھی۔ پھر بائیں طرف سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا عثمان بیٹھ جا، ہم نے نہ تیری تقریر سننی ہے نہ تیرے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے پھر بھی جو ہے وہ تقریر جو تھی وہ جاری رکھی۔ ادھر ایک بندہ آگے بڑھا، یحییٰ غفاری اس کا نام ہے، اس نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان غنی سے عصا جو تھا وہ چھین کر اور اس نے اپنے گھٹنے پہ رکھ کر توڑ دیا۔ جب توڑا تو اللہ رب العزت نے پھر اسے نبی علیہ السلام کے نسبت والے عصا کی، اور نبی علیہ السلام کے غلام کی گستاخی کی سزا کیا ملی؟ اس کے گھٹنے کے اندر کینسر ہو گیا، گوشت خور بیماری نے جنم لے لیا، 1 سال میں کتے کی موت مر گیا۔ سچ فرمایا اللہ کی قرآن نے، واللہ عزیز ذو انتقام۔ حضرت دیوکار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے رہے ممبر پر اور روتے رہے، اور ایک بندہ اٹھا، اس نے ممبر پر حضرت عثمان غنی کو جو ہے وہ پتھر مارا، پلاننگ کے تحت آئے تھے۔ آج میرے دوست میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی لوگ علماء کو باتیں کرتے ہیں، امام خطیب پر جو ہے لوگ تنقید کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ارے یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی جیسوں کو جو ہے وہ پتھر مارے تھے۔ ارے وہ لوگ نماز پڑھنے والے تھے جنہوں نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کو کوفے کی جامع مسجد میں شہید کیا تھا۔ ارے وہی لوگ نمازی اپنے آپ کو کہنے والے تھے جنہوں نے امام علی مقام سیدنا امام حسین کو حالت سجدہ میں جو ہے وہ شہید کیا تھا۔ یہ لوگ جو ہے امام کے ساتھ سارے جو ہے وہ مخلص نہیں ہوتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے، وہ امام اور خطیب کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو ہے وہ پتھر مارنے لگ پڑے۔ حضرات اتنے پتھر برسے کہ آپ جو تھے وہ بے ہوش ہوئے، صحابہ نے اٹھایا اور گھر پہنچایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے میرے ویر عثمان، جہاں پر آپ کا اب رہنا بڑا مشکل ہے، آپ میرے ساتھ ملک شام چلیں، میں آپ کو جو ہے وہ سکورٹی بھی دوں گا، میں آپ کو جو ہے وہ اچھا لباس بھی دوں گا اور کھانا بھی اچھا ملے گا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ حضرت عثمان غنی نے یوں ہاتھ پکڑ کر کہا، فرمایا میرے پیر معاویہ تیری محبت تیرے خلوص کو سلام ہے عثمان کا، لیکن تو ملک شام میں لے کے جائے گا، وہاں پر مجھے جو ہے وہ اچھا کپڑا بھی ملے گا، پیسے بھی ملے گی، سکورٹی بھی ملے گی، کھانے کا بھی اچھا انتظام ہوگا، لیکن وہاں پر مجھے سرکار دو جہاں کا گنبد خضرا تو نہیں نہ ملے گا، وہ تو کے شام میں نہیں نا، وہ تو مدینے میں ہی ہے، لہذا عثمان جو ہے وہ مدینہ چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ حضرت دیوکار حضرت امیر معاویہ نے پھر ایک اور کوشش کی، کہا پھر اے عثمان مجھے اجازت دے، میں ہزاروں کی تعداد میں شام کی فوج بھیجتا ہوں، وہ ان بلوائیوں کا جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرے گی۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے میرے ویر معاویہ، تمہیں مسلمانوں کے امیر المومنین کا حکم ہے کہ کوئی بھی فوجی مدینے نہ آئے۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا اگر فوجی آئیں گی تو پھر دونوں طرف سے لڑائی ہوگی، مدینے کی گلی بازاروں میں خون ہی خون ہوگا، عثمان جو ہے وہ جان دے سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کے مدینے کا تقدس کمال نہیں ہونے دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آپ پر پھر پانی بند کر دیا گیا، کربلا کے
سواروں کے اوپر جو ہے وہ 3 دن تک پانی بند رہا. حضرت عثمان غنی پر 40 دن پانی بند رہا, اور پھر اس کنویں کا پانی بند رہا جو آپ نے خود خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. اور پھر وہ مسجد جس کی تصدیق اب عثمان غنی نے اپنی جیب سے جگہ خرید کر جس مسجد کی تصدیق کروائی تھی, وہ مسجد نبوی میں آپ کو نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے, نہ نماز پڑھانے کی اجازت ہے, نہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کی اجازت ہے. حضرات عزیز وقار, آپ نے کچھ دن کھارے پانی پر گزارا کیا, لیکن پھر ظالموں نے کھارا پانی بھی بند کر دیا. پھر پتہ چلا علی المرتضیٰ شیر خدا حل عطا مشکل کشا کو حجت اللہ للعالمین ایک کتاب ہے, اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کو جب پتہ چلا تو آپ نے مشکیزہ لیا اور ساتھی عثمان بن کے, آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کا معاذ اللہ آپس میں اختلاف تھا, ساتھی عثمان بن کے مولا علی شیر خدا جب سیدنا عثمان غنی کی رہائش پر پہنچے, بلوائیوں نے کہا اے علی, ہم نے ایک قطرہ بھی پانی کے عثمان کے لیے اندر نہیں جانے دینا. تو مولا علی شیر خدا نے یوں تلوار لہرائی, فرمایا جس نے ماں کا دودھ پیا ہے ذرا علی کے سامنے آئے. اے شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا صاحب الا ذوالفقار. لیکن حضرات سامنے تو کوئی نہ آیا, لیکن بلوائیوں نے چھپ کر جو ہے وہ تیر مارے اور مشکیزہ جو تھا وہ چھلنی کر دیا, پانی جو ہے وہ زمین پر رہ گیا. حضرت عثمان مولا کائنات علی المرتضیٰ نے یوں اپنے سر سے امامہ اتارا اور اتار کر یوں حضرت عثمان غنی کے مکان کے اندر پھینک دیا. فرمایا اے میرے ویر عثمان, یہ نہ کہنا کہ علی آخر وقت علی جو ہے وہ بے وفائی کر گیا تھا. فرمایا علی باقی آیا ہوا ہے. فرمایا لیکن تو کچھ ہم تو یوں کہیں گے کہ کچھ جو ہے اللہ کی مرضی بھی تھی اور سید مولا کائنات علی المرتضیٰ آگے نہ جا سکے. حضرت عزیز وقار, پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں بالکل آخری بات کر رہا ہوں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے گھر کے اندر موجود ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آپ کی شہادت کا وقت آیا. جب شہادت کا وقت قریب آیا, رات خواب میں سرکار دو جہاں کی زیارت ہوئی اور میرے کریم لجپال آقا نے ارشاد فرمایا, اے آقا کریم کے ہاتھ میں ایک ڈول ہے جو ٹھنڈے پانی سے لبالب بڑا ہوا ہے. تو سرکار دو جہاں نے فرمایا عثمان پیاس لگی ہے. عرض کی آقا پیاس لگی ہے. فرمایا عثمان پھر قریب آ, پیے گا تو اور پلاؤں گا میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار نے پانی پلایا اور پھر فرمایا کہ عثمان اگر تو چاہے تو تیری ان جو ہے ان کے مقابلے میں مدد کر دی جائے اور تمہیں جو ہے وہ فتح دے دی جائے, اور اگر تو چاہے تو آج صبح سحری کے وقت روزہ رکھ لینا اور افطار جو ہے وہ میرے پاس آ کے کر لینا. حضرت عثمان غنی نے عرض کیا آقا مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے, میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, مجھے اپنے پاس بلا لیں. سرکار دو جہاں نے فرمایا عثمان پھر روزہ رکھ لینا, افطار جو ہے وہ میرے پاس آ کے کر لینا. کون سیدنا عثمان غنی جو سارا سال جو ہے وہ ہر روزانہ جو جن کی روٹین تھی اپنا جو ہے وہ دن کو روزہ رکھا کرتے تھے اور رات جو ہے وہ مصلے پر گزار دیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب روزہ رکھ لیا, ادھر آپ نے ایک تنگ پجامہ تھا وہ سلوا کے رکھا ہوا تھا. جب آپ کی شہادت کا وقت آیا تو آپ نے وہ پجامہ منگوا لیا. اب کسی نے کہا حضور آپ تو ساری زندگی تیبت استعمال کرتے تھے, یہ پجامہ کیوں منگوایا؟ فرمایا جب بغیرت اپنی بغیرتی پہ اترتے ہیں انہیں تو نہیں پتا کہ میں حیا والوں کا تاجدار ہوں, انہیں تو نہیں پتا کہ میرے بارے میں سرکار دو جہاں نے فرمایا ہے کہ عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پجامہ منگوا کر پہن لیا اور پھر قرآن کریم کا نسخہ بھی منگوا لیا. حتیٰ کہ آپ خود حافظ قرآن تھے, لیکن اس دن جو ہے وہ قرآن کا نسخہ منگوا کے آپ نے سورہ بقرہ پہلا پارہ نکال کے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. ادھر مولا علی شیر خدا نے اپنے دونوں بیٹوں کو, امام حسن اور امام حسین کو, دونوں کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر دیا. فرمایا میرے بیٹوں یاد رکھنا تمہارے چاہے ٹکڑے بھی ہو جائیں لیکن تمہارے خالو عثمان کا بال بھی جو ہے وہ ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی ان کا اختلاف تھا, اگر اختلاف ہوتا تو مولا علی اپنے بیٹوں کو ان کے دروازے پہ پہرے کے لیے کھڑا کرتے.
جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا تو مولا علی شیر خدا آئے، ایک تھپڑ امام حسن کے منہ پہ مارا، ایک تھپڑ امام حسین کے منہ پہ مارا، کہا کہ تم نے اپنی جانوں کے نذرانے کیوں نہ پیش کیے؟ امام حسن نے ہاتھ چوم کر عرض کی، اے ابا جان وہ سامنے سے آئے نہیں، انہوں نے پیچھے والی دیوار سے حملہ کیا تھا، اگر سامنے سے آتے تو ہمارے چاہے ٹکڑے بھی ہو جاتے، لیکن خالد عثمان کی ظلم کو جو ہے وہ ایک خراش تک میں نہ آتی۔ حضرت وقار حضرت عثمان غنی انہوں نے پہلے مکان کو آگ لگائی تو پھر بھگدڑ مچ گئی، لوگ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، انہوں نے موقع ڈال کے انہوں نے پیچھے دیوار سے حملہ کیا۔ حضرت عثمان غنی گھر کے اندر موجود تھے، ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے آ کے آپ کے گلے کو پکڑا اور دبانا شروع کر دیا، آپ کے ہاتھ کے اندر قرآن کریم تھا، فرمایا تمہارے اور میرے درمیان اللہ کی کتاب ہے، وہ چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر ایک بدبخت اور آگے بڑھا، اس نے جو ہے وہ لوہے کا ڈنڈا تھا وہ حضرت عثمان غنی کے سر پہ مارا، تو آپ کو چکر آیا، آپ جو ہے وہ زمین پر گر پڑے، اور پھر جو ہے ایک اور بدبخت بڑا، وہ آپ کی چھاتی پر آیا اور اس نے تلوار جو تھی وہ آپ کے سینے کے اندر کھوپ دی، خون کا فوارہ نکلا۔ جب خون کا فوارہ نکلا تو قرآن کریم جو کھلا ہوا تھا تو قرآن کریم کی یہ والی آیت فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیا مقدسہ میں حضرت عثمان غنی کا خون گرا۔ حضرات عزیز وقار ادھر آپ نے جو ہے وہ جامع شہادت نوش فرمایا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، آپ کی روح تنسری سے پرواز کر گئی۔ حضرات پھر 3 دن تک حضرت عثمان غنی کا جنازہ نہیں اٹھانے دیا جا رہا۔ یہ دیکھیں کتنی ظلم کی انتہا ہے کہ 3 دن تک آپ کا جنازہ نہ اٹھنے دیا، پھر صحابہ نے اجتماعی کوشش کی، جنازہ حاصل کر لیا، پھر نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ کو اشے کوکب جنت البقیع کے اندر ایک باغ تھا، ایک باغ تھا، اور کوکب جو ہے وہ ساری بندے کا نام تھا، اس سے آپ نے باغ خرید کر یہ جنت البقیع کے قبرستان کے لیے وقف کیا تھا، اسی اچھے کوکب میں آپ کی جو ہے وہ تدفین کی گئی۔ حضرت وقار پھر حضرت عثمان غنی جب میدان معاشر میں جب تشریف لائیں گے تو اس وقت کیا منظر ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میرا عثمان آئے گا تو اس کے دائیں اور بائیں میری بیٹیاں ہوں گی، باقی پیچھے باقی ازواج عثمان ہوں گی، تو جب عثمان غنی آئیں گے تو سرکار فرماتے ہیں کہ عثمان غنی کا پل صراط کے اوپر تخت بچھا دیا جائے گا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ عثمان غنی کے چہرے پر اتنی روشنی ہوگی میری ساری امت جو ہے وہ پل صراط جو ہے وہ اسی روشنی کے اندر جو ہے وہ پار کرے گی، اور سرکار فرماتے ہیں کہ جنہوں نے عثمان غنی سے بغض رکھا ان کو اس نور کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ حضرت وقار یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی نے سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کے اندر بجلی ہوگی؟ سرکار دو جہاں نے فرمایا ہاں ہوگی۔ عرض کی آقا کیسے؟ فرمایا جب میرا عثمان جنت میں آئے گا اس کے چہرے کی چمک اتنی ہوگی کہ جنت کی ہر چیز جو ہے وہ جگمگ جگمگ کرنے لگے گا۔ ہے کرنے ایک ہی مشل کی، ابو بکر عمر عثمان و علی، ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں چاروں میں، جے شک کو بھی تے چل مدینے، دیکھ سجوگ مزاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح و صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب ہوتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔